www.tawheedkhalis.com. ثلاثة الأصول وأدلتها، دین کے تین بنیادی اصول اور ان کے دلائل۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. سماحة الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، پر واجب ہے۔ پہلا مسئلہ علم ہے، پس ایک انسان پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور بصیرت حاصل کرے تاکہ وہ ایک وضاحت پر قائم ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی معرفت حاصل کرے، وہ دین کے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس دین کی معرفت کہ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اور یہ علم کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت ہے دلائل کے ساتھ۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اور بندے کو بصیرت حاصل ہو کہ من ہوا رب، اس کا رب کون ہے، بس اسے اس بات کی معرفت حاصل ہو کہ بلا شبہ اس کا رب، اس کا خالق ہے، جس نے اسے پیدا کیا، اسے رزق دیا اور اپنی نعمتیں اس پر نچھاور کی، اور اس سے پہلے کہ لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا اور بعد کے لوگوں کو بھی وہی پیدا فرمائے گا۔ وہ رب العالمین ہے اور وہ معبود حقیقی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی مقرر فرشتہ اور نہ بھیجا گیا رسول، نہ جن، نہ انس، نہ صنم یعنی بت، نہ اس کے علاوہ کوئی چیز، بلکہ عبادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اس اکیلے کا حق ہے اور وہ معبود حقیقی ہے سبحانہ وتعالی۔ وہ اکیلا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ آپ کا رب ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا الہ یعنی معبود ہے، حقیقی ہے سبحانہ وتعالی۔ لہذا اس پہلے مسئلے کو سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کی معرفت حاصل کریں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ قال اللہ وقال الرسول، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کریں، نہ کہ محض رائے سے یا فلاں اور فلاں کے قول سے، بلکہ دلائل کے ساتھ، آیات اور احادیث کے ساتھ۔ چنانچہ یہ وہ دین اسلام ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا کہ اس میں آپ داخل ہوں اور اس کا التزام کریں، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت 56 میں، کہ نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو
لیکن محض اپنی عبادت کے لیے. اور یہ جو عبادت ہے یہ اسلام ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور ان اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہونا، اسے ادا کرنا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے چھوڑنے کا نام اسلام ہے. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیا. فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورہ بقرہ آیت 21 میں. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی اس کی عبادت کرو، اس کے اوامر کی اطاعت کر کے، اس کے نواہی سے اجتناب کر کے، اور اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر کے، اپنا چہرہ جھکا کے، اور عبادت اسی کے لیے مخصوص کرتے ہوئے سبحانہ و تعالی. اور انہی میں سے یعنی ان مسائل میں سے جو ہر مسلمان اور مومن مرد و عورت کو سیکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نبی کی معرفت حاصل کریں جو کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی اور قریشی اور مکی تھے. اس کے بعد مدنی رہے علیہ الصلوۃ والسلام. بس آپ اس بات کی معرفت حاصل کریں کہ وہ آپ کے نبی ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالی نے انہیں آپ کی طرف دین حق کے ساتھ بھیجا کہ وہ آپ کو تعلیم دیں اور رہنمائی کریں. لہذا آپ ایمان رکھیں کہ بے شک آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں اور بے شک اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا، خواہ وہ جن ہو یا انس. اور جو بات واجب ہے وہ آپ کی اتباع کرنا ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے اور آپ کے منہج پر چلنا ہے. اور عنقریب اس کی تفصیل تیسرے اصول کی شرح میں آئے گی، اصول ثلاثہ میں سے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ العمل بہ، یعنی اس پر عمل کرنا ہے. پہلا مسئلہ علم تھا، دوسرا اس پر عمل کرنا ہے، یعنی اس دین پر عمل کرنا. نماز، روزہ، جہاد، حج، ایمان و تقوی، الغرض اس اسلام پر عمل کرنا ہے کیونکہ آپ کو پیدا ہی اسی کے لیے کیا گیا ہے. آپ پیدا ہی اللہ تعالی کی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں. لہذا پر واجب ہے کہ آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں اس پر اور اس پر عمل کریں. تو آپ اس اکیلے اللہ وحدہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، حج بیت اللہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، رشتے ناطے جوڑیں. اس کے علاوہ جو دیگر احکام ہیں ہر اس حکم پر عمل کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور ہر اس بات سے پرہیز کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے اور منع کیا ہے، اور ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے، اور ان واجبات کو ادا کریں جس پر آپ مامور ہیں، یعنی آپ کو امر اور حکم کیا گیا ہے. تیسری بات جو ہے الدعوۃ الیہ، اس کی طرف دعوت دینا، یعنی اس دین کی طرف آپ دعوت دیں، لوگوں کو نصیحت کریں کہ وہ اس دین پر استقامت رکھیں اور انہیں رہنمائی کریں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں. یہ ہیں دین اسلام کی طرف دعوت. لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف حسب طاقت اور حسب علم جو ہے دعوت دے. ہر کوئی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کا اس واجب کو ادا کرنے میں یعنی تبلیغ، دعوت اور ارشاد اور نصیحت میں اپنا ایک حصہ ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ توحید الہی کی طرف دعوت دیں، نماز کی محافظت کی طرف، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف دعوت دیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے، صلہ رحمی کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی طرف دعوت دیں. چوتھی بات الصبر علی الاذی فی، اس راہ میں جو تکالیف اور اذیتیں ہیں ان پر صبر کرنا، یعنی ان اشیاء میں جتنی بھی تکالیف ہیں، اذیتیں ہیں، ان پر صبر کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے
اور ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف درپیش آئے، کبھی کبھار وہ جنہیں دعوت دے رہا ہے یا ان کے علاوہ یا اس کے گھر بار والوں کی طرف سے تھکان کا شکار ہو جاتا ہے اور بیزاری کا، لیکن جو بات واجب ہے وہ یہ کہ صبر کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اجر و ثواب کی امید کی جائے۔ پس ایک مومن صبر کرتا ہے اپنے ایمان باللہ پر اور عمل پر جو اللہ تعالی نے اس پر واجب قرار دیا ہے، اور ان حرام چیزوں کو چھوڑنے پر جو اللہ تعالی نے اس پہ حرام قرار دی ہیں، اور دعوت اللہ میں تعلیم دینے، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے، ان تمام چیزوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ چنانچہ ان تمام باتوں پر صبر کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ دین پورے کا پورا اس بات کا محتاج ہے کہ صبر کیا جائے، اللہ وحدہ کی طرف دعوت دینے میں صبر کیا جائے، اس بات پہ صبر کیا جائے نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ دینے پر، روزے رکھنے پر، حج کرنے پر، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے پر، جو محارم ہے اور جو گناہ ہیں ان سے بچنے پر صبر کیا جائے کہ آپ ڈریں اور خبردار رہیں ان کے قریب جانے سے۔ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو وہ ان چیزوں میں واقع ہو جائے گا جو اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں، یا پھر ان چیزوں کو ترک کرنے میں واقع ہو جائے گا جو اللہ تعالی نے اس پر واجب قرار دی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورہ احقاف آیت 35 میں، آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم یعنی بلند حوصلہ رسولوں نے صبر کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، سورہ طور آیت 48 میں، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم سے کیونکہ بلا شبہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصبر وما صبرک الا باللہ، آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، سورہ نحل آیت 127۔ اور فرمان ربانی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورہ زمر آیت 10 میں، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور تم سب صبر کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ انفال آیت 46 میں، یعنی صبر کرو اللہ تعالی کی اطاعت پر، معصیت کے ترک کرنے پر، اور ڈرو اللہ تعالی کی مخالفت کرنے سے اور اس نے جو چیزیں منع فرمائی ہیں ان کے ارتکاب کرنے سے۔ ان چاروں مسائل کی دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی ایک دوسرے کو۔ چنانچہ اس عظیم صورت میں واضح حجت ہے ان چار امور کے تعلق سے، اور یہی پورے کا پورا دین ہے۔ چنانچہ پورا دین یہی ایمان، عمل، دعوت اور صبر ہے۔ حق بات پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس کی جانب دعوت دینا، اور اس راہ میں جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرنا۔ لہذا تمام انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اللہ تعالی نے تمام بنی آدم کو خسارے میں قرار دیا، لیکن ان میں سے ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا، یعنی تمام بنی آدم خسارے میں ہیں اور ہلاکت کی راہ پر ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق بات کی اور صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی۔ یہ لوگ الرابحون ہیں، فائدہ اٹھانے والے ہیں اور سعادت مند ہیں۔ اللہ تعالی نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی سچے ہیں، اگرچہ قسم نہ بھی اٹھائیں، لیکن یہاں قسم اٹھائی گئی تاکید کے لیے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ بس کبھی وہ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم کھاتے ہیں جو بروج والا ہے، سیاروں کی منزلوں والا ہے، اور کبھی
والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم اٹھاتے ہیں، اور کبھی والضحی، روشن دن کی قسم، کبھی والشمس وضحاها، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم، اور کبھی واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہیں، اور کبھی والنازعات، روح کھینچنے والے، سختی سے روح کھینچنے والے فرشتوں کی۔ اس کے علاوہ دیگر قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہیں، کیونکہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ ان مخلوقات کا عظیم و شان ہونا معلوم ہو، جو کہ اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، اور اس بات پر کہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک عبادت کا مستحق ہے، جبکہ جو مخلوق ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی کی قسم کھائیں اور وہ کسی کے نام کا حلف اٹھائیں یا قسم کھائیں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے نام کی قسم کھائیں، یا اصنام بتوں کے نام کی، یا صالحین کی، یا امانت کے، یا کعبۃ اللہ، یا ان کے علاوہ کسی چیز کی جو ہے قسم کھائیں۔ یہ بات ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، جس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی اس نے شرک کیا۔ اسے امام احمد نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم اٹھانی ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کی اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے پرہیز کریں اور اس کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ آگے چل کر امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی مشہور امام ہیں اور علماء کبار میں سے ایک ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا نام محمد بن ادریس الشافعی المطلبی ہے۔ آپ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی، جبکہ آپ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ تعالی اپنی مخلوق پر اس سورت کے سوا یعنی سورۃ العصر کے سوا کوئی حجت نازل نہ فرماتا تو یہ انہیں کفایت کر جاتی۔ دوسری روایت میں ہے لو فکر الناس فی هذه السورۃ لکفتہم، اگر لوگ اسی ایک سورت پر صحیح طرح سے غور و فکر کریں تو یہ انہیں کافی ہو جائے، یعنی اگر اسے دیکھیں اور اس میں تأمل غور و فکر کریں تو یہ اس بات کے لیے کافی ہو جائے گی کہ وہ حق بات کو لازم پکڑیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں جو اللہ اور اسے ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب قرار دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دیا ہے اسے چھوڑنے کے تعلق سے یہ صورت کافی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق بات کی اور صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، یہی لوگ فائدے میں ہیں اور ان کے سوا جتنے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ چنانچہ یہ حجت قائمہ ہے، ایک قائم حجت ہے اس بارے میں کہ ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کی جائے، نصیحت کی جائے، خیر خواہی کی جائے، ایمان لائے جائے، صبر، سچائی، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ قائم حجت ہے، اور اس بارے میں کہ سعادت مندی کا کوئی طریقہ نہیں اور نفع پانے کا سوائے ان 4 صفات کو اپنائے بنا۔ چنانچہ سچا ایمان ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، عمل صالح ہو اور وصیت ہو ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری ہے، آپ کا تعلق بخارا سے ہیں جو کہ مشرق بعید میں ہے۔ آپ کی پیدائش 194 ہجری میں یعنی دوسری صدی کے آخر میں ہوئی،
اور آپ کی وفات 256 ہجری میں یعنی تیسری صدی کے وسط میں ہوئی. آپ کی عمر 62 سال کی تھی جب آپ کی وفات ہوئی، اور آپ ہی صحیح بخاری کے مؤلف ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی عظیم اور نفع بخش تالیفات ہیں. آپ اپنی صحیح یعنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اور باب قائم کرتے ہیں العلم قبل القول والعمل، کہ علم قول اور عمل سے پہلے ہیں، کیونکہ فرمانے باری تعالی ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورہ محمد آیت 19 میں. بس یہ جان لیں، اس بات کا علم حاصل کریں کہ بے شک نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف اللہ سبحانہ وتعالی. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں اور پھر استغفار کریں. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، پس اس آیت میں علم سے ابتدا کی گئی قول اور عمل سے پہلے. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کریں پھر اس پر عمل کرے. چنانچہ وہ اپنے دین کا علم حاصل کرے اور بصیرت کے ساتھ اس پر عمل کرے. واللہ اعلم.